السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے پاک و ہند کے اوپر کہ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ہندوستان تھا۔ اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے کیسے تکلیفیں پائیں، ہماری زمینیں اور ہم لوگوں کو لگان دینی پڑی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت ہمارے بزرگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کیسے محنت کریں، کیسے کمائیں، اور تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن گورو نے اتنا زیادہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ظلم کیا کہ ہماری زمینوں کو ہم سے چھین کر ہمارے اوپر لگان لگا دی۔ اگر فصل اچھی نہیں ہوتی تو ہم کتنے 5 سال آگے ہماری لگان بڑھا دی جاتی۔ اگر کسی کھیل میں ہارتے تو وہ بھی ہمارے اوپر لگان لگا دیتی جاتی، کوئی بھی ایشو بنا کر ہمارے اوپر لگان بڑھا دی جاتی، اور ہمارے بزرگ بیچارے محنت کر کے اپنا پیٹ بڑی مشکلوں سے پالا۔ اور آج اگر ہم لوگ پھر اسی موڑ پر نہ کھڑے ہو جائیں، اگر آج ہم لوگوں نے پھر گوروں کو آئین لائڈنگ دے دی، ان کو دعوت دے دی کہ آؤ ہمارے ملک ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے ملک کی حکومت کو سنبھالو، تو پھر وہی تاثرات ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہم لوگوں کو پھر لگان دینی پڑ جائے، پھر ہمارے بچوں کو اسی طرح جیسے ہمارے بڑوں نے ہسٹری رپیٹ آف دا سیلف، کہ پھر وہ ہسٹری دوبارہ ہم لوگوں کے اوپر رپیٹ نہ ہو جائے۔ کیونکہ ہم لوگ اگر اسی طرح گوروں کو دعوت دیتے رہے، ان کی باتوں پر لگے رہے، اپنی حکومت بنانے میں ان کو انٹرفیل کرتے رہے، تو یقیناً پھر وہی ہسٹری دوبارہ رپیٹ ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اگر پرانی فلموں میں یا سٹوریاں یا کتابیں وغیرہ پڑھو تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے ان گوروں سے اپنی جانیں چھڑوائی۔ کیونکہ ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر کے یہ لوگ انگلینڈ میں لے آتے اور یہاں پر ان لوگوں سے محنت مشقت کراتے، اور صرف ایک وقت یا 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے دیتے، اور وہ لوگ آزاد ہو کر اپنے ملک میں گئے، انڈیا کو پھر آزاد کرایا ان لوگوں سے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ملک اتنی ترقی میں تھا کہ پھر اس میں ہماری حکومتوں کی وجہ سے اس میں انٹرفیل ہو گئے اور 3 ٹکڑوں میں ہم لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش 3 ملکوں میں ٹھائل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ صرف پولیٹک کے اوپر ہم لوگوں نے دھیان دیتے رہے، لیکن انسانیت کا ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف بھی سکون میں نہیں ہے، زرداری بھی سکون میں نہیں ہے، سب پاگل کتوں کی طرح بونک رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں۔ یہ عوام ابھی سمجھ گئی ہے کہ اچھا بڑھے گی، لیکن آپ لوگوں کو جب ووٹ ڈالنا ہے اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کو حقدار سے، دیانتداری سے، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ آپ کی ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس کو آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کریں گے تو آپ اس میں بھی خیانت کریں گے۔ اگر آج ہم لوگ پھر اسی ہسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے آپ کا دل کرے جس کو چاہے ووٹ دو، لیکن آج اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی انسانیت کو بچانا ہے، اپنے ملک کا نام رکھنا ہے پاکستان، تو ہمیں اپنے ووٹ کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ یہ ووٹ صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ ہسٹری دوبارہ رپیٹ ہوگی، اور پھر ہم لوگ لگان دیں گے۔ کرکٹ کھیلیں گے، ہمارے بچے اگر ہاریں گے تو اس کے اوپر لگان دیں گے، اسکول میں اگر اچھے نمبر نہیں حاصل کریں گے اس کے اوپر لگان دینی پڑے گی، اور پریشر سارا بڑوں کے اوپر پڑے گا۔ پھر آپ لوگ سوچیں گے اوف اوف، یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں سے، ہم لوگوں نے کیوں نہیں سوچا اس وقت،
لیکن پھر وہی ہوگا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، اور پھر کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، پھر بس ذلت اور رسوائی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہسٹری پھر رپیٹ ہو، کہ ہمارے بزرگوں نے جیسے محنت مشقت کر کے لگان دی، اسی طرح ہمارے بچے بھی آگے لگان دیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، ہماری پہچان پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کے ایم بی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ آگے سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب پہلے سے بہت بہتر جا رہا ہے۔ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی جان پہچان والے ہیں تو ان کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ پھر تو وہی ریپیٹ کرنے والے تو نہیں ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ Hat kein Wasser, hat kein Brot. Massenmord ist Massenmord. Scholz, warum kein Wort? Massenmord ist Massenmord. Scholz, warum kein Wort? Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Gaza. Free Gaza. Völkermord ist illegal. Völkermord ist illegal. Ist es Deutschland denn egal? Ist es Deutschland denn egal? Baerbock macht die Augen auf. In Gaza gehen Kinder drauf. Baerbock macht die Augen auf. In Gaza gehen Kinder drauf. Freiheit für Palästina. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، پاکستان میں کہیں بیٹی نے اپنے یار سے مل کر اپنے گھر کے سارے فردوں کو مروا دیا، کہیں پہ دلہن نے اپنے دوسرے یار سے مل کر پورے خاندان کو مروا دیا، کہیں پہ دو لڑکے کی اپنے گھر میں لڑائی ہونے کی وجہ سے سارے گھر کو، ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو مروا دیا، اور کہیں پر بیٹی نے زہر دے کر سارے خاندان کو مروا دیا، صرف اپنے یار کو پانے کے لیے۔ ناظرین، پاکستان کی جس طرح کی خبریں اس وقت مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک کو جلد ایک ایسے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی تربیت ہو جائے، اللہ کرے کہ ان کی کوئی تربیت ہو جائے، ورنہ تو ہمارا ملک بالکل ایک کھنڈار کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دن ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ ناظرین آپ سن نہیں سکتے، اور نیوز دینے والا نیوز دینے سے تک آتا ہے کہ پاکستان کی اگر ہر نیوز پاکستان کی عوام کو ملے تو ہم لوگ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور شاید نیند بھی نہ آئے۔ پردیش میں رہنے والے تمام بھائیوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ ہم لوگ باہر تو آ گئے، لیکن ہمارے گھروں کو اس طرح ختم کیا جا رہا ہے اندرون، کہ تربیت کی اتنی زیادہ کمی ہے ہمارے ملک میں، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بالکل کھنڈار ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ باہر آ کر بہت زیادہ پیسے کما لیتے ہیں، بہت زیادہ اچھی گاڑیاں لے لیتے ہیں، بہت اچھے گھر بنا لیتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس کو ہم دور کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آج بہت زیادہ ضرورت ہے تربیت کی۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، گھروں میں ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے، گھروں میں بچوں کو ماں باپ سے چچکانے سے، بچوں کو ماں باپ سے بات نہ کرنے کی وجہ سے، بچوں کے دل میں ڈر پیدا کرنے کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ناظرین آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کی گھٹیا خبریں مل رہی ہیں پاکستان سے۔
اور ناظرین، آپ لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ان کی خبر بھی لیتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، ان کو کس طرح کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو ملک کے لیے ٹیرورسٹ تیار کیے جا رہے ہیں، ملک کے لیے تباہی کے مزائل بنائے جا رہے ہیں۔ ذرا تو سوچئے گا کہ پاکستان میں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر طرف اندھا دھند خبریں مل رہی ہیں ناظرین، 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ خبر دیں گے تو ناظرین سمجھیں گے کہ ہم لوگ شاید جھوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی 100 گنا خبر صحیح ہوتی ہے جو ہم لوگ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو سوچئے کہ ہمارے ملک میں ایک دلہن گھر میں آتی ہے تو وہ ایک نیا خاندان تیار کرتی ہے۔ اس خاندان کو بنانے کے لیے اس کا گھر کا ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے جو اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اگر وہی دلہن گھر میں کسی دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر اس گھر کے خاندان کو ختم کر دے تو کیا یہ دلہن لانے کے قابل ہیں؟ ناظرین، بیٹیاں گھر کی عزت ہوتی ہیں، اگر وہی کسی اور دوست یا لڑکوں سے مل کر اپنے گھر کے سارے لوگوں کو زہر دے دے، کیا اس طرح کی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں؟ ناظرین، بیٹے لوگ بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، پیروں کے پاس جا رہے ہیں، مزاروں کے اوپر اپنی دلہنیں بیچ رہے ہیں، اور وہ پیر کہتے ہیں کہ فلانے پیر نے یہ ہم کو بیٹا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس پیر کا پیچھے کیا راز ہے؟ ناظرین، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت جب کی جاتی ہے، اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اس کو فلانے پیر کے پاس گیا اور اس پیر نے ہمیں یہ بچہ دیا۔ کیا یہ تربیت ہو رہی ہے پاکستان میں؟ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان میں اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں اور ٹیچر وہاں پر بچوں کے ساتھ غلط حرکت کر رہے ہیں۔ کیا اس طرح کے ٹیچر ماں باپ کہلانے کے قابل ہیں؟ ناظرین، ہمارے ملک میں عورتیں اسکولوں میں جاتی ہیں اور پورے محلے میں ان کی دوستی ہوتی ہے کہ آج فلانے گھر سے کھانا آ رہا ہے ہمارے لیے۔ کیا وہ گھر سے پڑھانے کے لیے جاتی ہیں جہاں وہ کھانے کھانے کے لیے جاتی ہیں؟ غریب لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر سے انڈے لے کر آؤ، جاؤ اپنے گھر سے مرغا لے کر آؤ، میں نے سنا ہے آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ مرغیاں ہیں، جاؤ اپنے گھر سے ایک مرغا لے کر آؤ، اور پھر وہ مرغا لے کر آتی ہیں اور وہ گھروں میں اسکول میں کھانے پکائے جا رہے ہیں۔ کوئی لڑکی اس مرغی کو صاف کر رہی ہے، کوئی اس کے پیس بنا رہی ہے، اور وہ ٹیچریں بیٹھ کر گپ لگا رہی ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمارے ملکوں کو تربیت دیں گے؟ کیا اس طرح کے ٹیچر ہمارے اسکولوں کو پڑھائیں گے؟ کیا یہ لوگ ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے بچوں سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے ٹیچروں سے ہم لوگ کو پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے ٹیچر عطا فرمائے جو ہمارے ملک کی ترقی کا راز بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اولادیں اچھی دے، دلہنیں اچھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں جو بہو آتی ہیں وہ اپنے گھر کا راز رکھنے والی ہوں اور اس کی عزت بنانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اور کے ایم ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اس چینل کی زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ واحد چینل ہے جو آپ لوگوں کو دلوں کے راز بتا رہا ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو اطلاعیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے اپنے ملک کے راز لے کر آؤں۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ Ruhe jetzt sofort! Stop den Krieg, stop den Mord! Waffenruhe jetzt sofort! السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی اوورسیز انگلینڈ ہیتھرو ایئرپورٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ گئے اپنے ملک میں اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے، اور بدبختوں نے ان کو اپنے گھر تک بھی پہنچنے نہیں دیا اور ان کو بے دردی سے گولیاں مار دیا۔
کب تک ایسے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ چلے گا؟ کب تک ہم لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کی خبریں سنتے رہیں گے؟ یہ بہت دکھ اور رنج کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک میں سے آتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر محنت کر کے وہ اپنے ملک میں مال لے کر جاتا ہے، پیسے لے کر جاتا ہے، اور لوگ ان کو وہاں پر مار دیتے ہیں صرف لالچ کر کے کہ ہم لوگ فری میں امیر ہو جائیں۔ اس کو بیچارے کو وہاں پر گولیاں مار دی۔ اب انگلینڈ کی حکومت کو چاہیے کہ فل سپورٹ کرنی چاہیے ان کو، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کوئی بھی اوورسیز اپنے ملک میں جانے کا منہ نہیں کرے گا، اور پاکستان کی پولیس کو بھی اگر جتنا سپورٹ کر سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس فیملی کو اور مرجموں کو پکڑنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے اس وقت، کیونکہ ہر میڈیا کے اوپر اس وقت یہی خبر چل رہی ہے کہ پاکستانی کو ملک گیا اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر شوٹ کر دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ساتھ کشمیر میں رہتا ہے، وہاں پر اس کے گھر کے پاس جا کر اس کو مارا گیا ہے۔ یہ بہت دکھ اور رنج کی بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ انسان پوری زندگی محنت کرے اور جب سیٹ ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ملک میں جاؤں، اور ملک کے لوگ اتنے گھٹیا اور خنزیر ہوں، اور وہ وہاں پر لوگوں کو فری میں مار کر اور اپنی زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کا مال ہڑپ کر کے۔ بہت گھٹیا اور بے بنیاد قتل کیا گیا، کسی کو نہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو، بس وہ ایک اوورسیز اپنے ملک میں جاتا ہے گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، اور اس کو مار دیا گیا ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی غیر ملکی پاکستان کی طرف منہ نہیں کرے گا۔ اب اس وقت انگلینڈ کے ہر ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاکس، جو بھی میڈیا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ہر طرف یہی خبر چل رہی ہے کہ انگلینڈ سے پاکستانی گیا، اس کو ایئرپورٹ کے اوپر شوٹ کر دیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ رستے میں اس کو گھر کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ ہر ایک کی مختلف خبریں چل رہی ہیں اس وقت، اور بہت زیادہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ اس کی وائف کا بھی انٹرویو کر رہا تھا کوئی، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو 40 سال کی عمر کا نوجوان جس کو ملک گھر جانے سے پہلے ہی بیچارے کو دنیا سے اٹھا دیا۔ یہ بہت زیادہ دکھ اور رنج کی بات ہے، اور بہت تکلیف دہ بات ہے پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستان کا امیج پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور اس طرح کی جب حرکت کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کب ہم لوگ کو عقل آئے گی؟ ہم لوگ دنیا کا اسی طرح مذاق بنتے رہیں گے، اور ہم لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے ایک ایک کر کے، اور کوئی ہمارا والی وارث نہیں ہے۔ اب پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن انگلینڈ کی جو حکومت ہے وہ تو پوری تہہ تک پہنچے گی، اور ساتھ پاکستان کو بھی دڑائے گی وہ، کیونکہ انگلینڈ پاکستان میں شاید ہماری قدر نہیں ہے، لیکن انگلینڈ میں انشاءاللہ ہر انسان کی وہ قدر کرتے ہیں، انسان کو انسان سمجھتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ضرور اس کا پورا ستباب کریں گے اور تہہ تک پہنچیں گے کیوں ہوا اور کس نے کرایا۔ اگر فیملی کے ممبر اندر شامل ہے تو وہ ان کو بھی پکڑیں گے، اور ایمبیسی کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر پولیس کو پریشرائز کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا تو انگلینڈ کی حکومت نے پورا ساتھ دیا تھا، تو انشاءاللہ اس وقت بھی ضرور پاکستان کی حکومت کو دبائے گی انگلینڈ کی حکومت۔ اور یہ لوگ صرف، ہماری جو حکومت ہے نا، یہ صرف ڈانگ سوٹے کے اوپر ہی چلتی ہے، ان کے ہاں کوئی انسانیت والی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو انشاءاللہ ضرور انگلینڈ کی حکومت اس کا پورا پورا جو ہے نا پتہ لگائے گی کہ کیا چکر ہوا ہے۔ لیکن بہت شرم دی بات ہے اس وقت، ہر میڈیا کے اوپر یہی خبر چل رہی ہے اس وقت کہ پاکستان میں نہ جاؤ، پاکستان پہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی شوٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ صرف ریزن ہوتا ہے کہ پیسے چھین لیں، ان کے پاس اچھی
چیزیں لے کر آتے ہیں یہ لوگ باہر سے، تو ان سے وہ چیزیں چھین لی جائیں، اور نہ بیچاروں کی کوئی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، نہ وہ کسی کو جانتے ہوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ پاکستان میں تم جاؤ تو وہاں پر تمہیں ہر آدمی اجنبی لگتا ہے، بہت سارے کم لوگوں کو ہم لوگ جانتے ہوتے ہیں، جن کو ہم لوگ 15 سال کے 10 سال کے چھوڑ کے آئے تھے، آج وہ 25 سال 30 سال کے ہوئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا یہاں ساتھ والے گاؤں کا ہے، پاس عزیز ہی بتاتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، لیکن جب اس طرح کی خبریں ملتی ہیں تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے پاکستان کو جانے کے لیے، اس لیے پاکستان کی پولیس کو زیادہ سے زیادہ پریشرائز کرنا چاہیے اس ایریا کو، اور جلد سے جلد ان گنڈوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، بہت افسوس ہوا ہے، پاکستان میں ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام کو دہشت گرد بننا چاہیے، اسلحہ خریدنا چاہیے۔ اسلام آباد لال مسجد کے پاس انہوں نے جلوس نکالا ہوا ہے۔ اس طرح کے درس جب مولوی حضرات پاکستان کی عوام کو دیں گے تو عوام پہلے ہی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، تو یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگیں بھی جو لڑی وہ صرف اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ مقابلہ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ بزرگوں کو، بچوں کو، جانوروں کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ خریدتے تھے اس وقت، اسلحہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے ملا جب پاکستان کی عوام کو اس طرح کے درس دیں گے، اس طرح کی تقریریں کریں گے، تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کے اوپر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم مزقکم کل مزقکم وصحکم تسیقا، اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں ان مولانا کے اوپر۔ بہت دکھ ہوا ہے اس مولوی کی تقریر سن کر، اور یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت ویڈیو، انہیں جلوس نکالا ہوا ہے۔ ایسے مولویوں کو تو فوری طور پر پکڑ کر لٹکا دینا چاہیے پاکستان کی آرمی کو۔ اگر آج ان لوگوں کو اسی طرح آپ لوگ کھلا چھوڑو گے تو یہ کل کو پھر لال مسجد کی طرح آپ کے سامنے بہت بڑا ایک پہاڑ بن جائیں گے۔ ان کو ابھی سے کلوز کرو اور پکڑ کر لٹکا دو، یا ان کو کہیں بند کر دو جیل میں۔ یہ ایسے لوگوں کو پاکستان میں 144 لگا دینا چاہیے جس علاقے میں وہ رہتے ہیں۔ اور بہت ضروری ہے اس وقت ایسے جو مولوی تقریر کرتے ہیں ان کے اوپر بین لگا دینی چاہیے، جو اس طرح کا بھڑکا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام پہلے ہی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور اگر ان لوگوں کو اس طرح کے درس دیے جائیں، اس طرح کی تقریریں سننے کو ملیں گی، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پاکستان کی عوام پہلے ہی بہت زیادہ گمراہ ہو چکی ہے، اور جب مولوی حضرات اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں تو بہت دکھ اور رنج ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان ملک میں اس طرح کے مولوی رہتے ہیں۔ یہ تو وہی مولوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے بعد جو ملا ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوگی، اور یہ ان لوگوں میں سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی عوام کو عقل اور بوجھ دے، عقل دے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا برا دیکھنے میں، سننے میں ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی وہ جو تارک چیمہ جو مسئلہ چل رہا تھا ادھر بہاولپور یونیورسٹی میں، وہ سنا ہے کہ عوام عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں پھیلائی ادھر بہاولپور یونیورسٹی میں، اس کو بری کر دیا جائے۔ ان کے اوپر انہوں نے کوئی بلیک میل نہیں کی، اس کے بیٹے نے کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی، یہ شریف لوگ ہیں۔ تو جب پاکستان کی عدالتیں اس طرح کے فیصلے کرنے لگیں گی تو 20-25 ہزار لڑکی کی زندگی خراب کرے گی، اور کچھ بھی ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کتے بن جائیں گے پھر پاکستان میں، ایسے جیسے ہلکائے کتے گھومتے ہیں، ان کو بالکل کھل مل جائے گی کہ ہم لوگ تو جو چاہے کرتے ہیں پاکستان میں،
ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اور مزید خراب کریں گے پاکستان کو۔ ایسے لوگوں کو ابھی سے پکڑ کر اور بند کر دینا چاہیے، اور بہت زیادہ عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ لاہور ایئرپورٹ کی بھی ویڈیو تھی کہ وہ جو لوگ بڑے بڑے افسروں کے یا وزیروں کے بیٹے ہیں ان کو ایک سائڈ سے ایئرپورٹ پر جانے دے رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ایک طرف بند کیا ہوا ہے۔ 3 جہاز کٹھے آئے اور وہاں پر بہت زیادہ رش پڑ گیا، اور وہ لوگ جو امیگریشن ہے وہ صرف جو لوگ بڑے بڑے سربراہوں کے لوگ تھے یا ان کو جانے دے رہے ہیں، اکیلا اکیلا ان کو باہر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو جب پاکستان کے ایئرپورٹ کے اوپر اس طرح کے مطلب ویڈیو دیکھی جائے گی، وہاں پر غیر ملکی لوگ بھی تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ سارا نظارہ، اور وہ باہر آ کر اس طرح کا امیج پاکستان کو دیں گے کہ پاکستان کی حکومتیں یا پاکستان کی امیگریشن اس طرح کے مطلب غلط حرکتیں کرتی ہے کہ جو لوگ ان کے بڑے بڑے عہدیدار ان کے لوگ بچے ہیں یا ان کو جانے دے رہے ہیں، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمیں مسئلہ ہے کمپیوٹر کے اندر، اس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے صاف کرے، ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو ذہن دے، بوجھ دے، عقل دے کہ وہ اپنے اچھا برا سوچ سکیں۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں، بہت سوچنے کی بات ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ اپنا اچھا برا کیسے وہ سوچ سکتے ہیں، یہ ابھی سے ان کو اپنے ذہن کو پختہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو عقل آ جائے، وہ اپنا اچھا برا سوچ سکیں۔ آج ضرورت ہے ان لوگوں کو اپنی نسلوں کو بچانے کی۔ اگر آج ہم لوگ اپنے ملک کو نہیں بچائیں گے تو کل کو لوگ ہمارے ملک کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور اس طرف جانا تو کیا وہ 10 دفعہ سوچیں گے پاکستان جانے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل دے، بوجھ دے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ، اور KMB TV انٹرنیشنل کو مت بھولیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور آگے ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مخاطب ہیں KMB TV انٹرنیشنل سے۔ ناظرین، جرمنی اس وقت سردی کی لپیٹ میں فل لپیٹا ہوا ہے، -4، 5، 6 اس طرح ابھی صورتحال ہے جرمنی میں، بہت زیادہ سردی ہے۔ جرمنی میں رہنے والے سب احباب کو میری طرف سے درخواست ہے کہ ضرورت کے بغیر گھر سے باہر کام نکلا جائے، اور اگر نکلیں تو اچھے خاصے گرم کپڑے پہن کر، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس وقت بیمار ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ تھوڑی سی احتیاط کریں۔ سودا وغیرہ جو بھی آئین کوفن کرنی ہے اس کو ٹائم پر کریں، اور زیادہ تر اپنے بچوں کو کہیں کہ گھر میں ہی ٹائم پاس کریں۔ شاید یہ ہفتہ ایک سردی کے لپیٹ میں رہے، اور خشک سردی پڑ رہی ہے اس وقت، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ دعا بھی کریں ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، جو بھی ہمارا پردیسی بھائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مزید پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفائے کاملہ دے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جرمنی میں بہت بڑی ہڑتال، سٹرائکس ہو رہی ہے، تقریباً 1 ہفتہ چلے گی۔ تو جہاں پہ باؤ بائٹر جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ پاکستان میں بھی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو انہوں نے سٹرائکس کی ہوئی ہے کہ خرچے بہت زیادہ ہیں، اور ان کا اسپیئر بہت زیادہ، اور جو چیزیں وہ بیچتے ہیں ان کو صحیح طرح سے ان کا ریٹ نہیں ملتا، ان کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت روڈوں کے اوپر ٹریکٹر لے کر وہ گھوم رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس وقت تیزی کے ساتھ سٹرائک چل رہی ہے جرمنی میں۔ اور اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم لوگ اس ملک میں آئے ہیں، رہتے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بہت عزت ملی ہے اس ملک میں آ کر۔ ہم لوگ کھل کر یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں، ہم لوگ کھل کر یہاں پر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ آگے بھی کوئی پریشانی ہمیں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جناب، لاہور میں جو بچے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی گھر میں آگ لگنے سے، آج انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے، اور بہت چیخو پکار کے ساتھ ان کی والدہ نے ان کو گھر سے رخصت کیا، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی ویڈیو دیکھنے کو ہم لوگوں کو نصیب ہوں، اور اللہ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور
ناظرین، پاکستان میں سیاست کے اوپر بہت زیادہ اس وقت طوفان چل رہا ہے، بہت زیادہ اس وقت بے بنیاد پراپوگنڈے بن رہے ہیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور بہت زیادہ اس وقت سیاست کو پاکستان میں رنگ و رنگ، نسل اور طبقے کو دبایا جا رہا ہے، اور اس وقت انہیں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور کب وہ ہمارے اوپر اٹیک کر جائے، لیکن نہیں، پاکستان کی عوام کو اس وقت، بیچاری کو اس وقت بالکل خاموش کیا گیا ہے، اور جو ان کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں، کسی بھی محکمے سے نام لے لیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ کوئی سمجھدار ہیں، اس وقت پاکستان کی پولیٹک بہت زیادہ فل اپنے جنون میں اپنی طاقت دکھا رہی ہے۔ پاکستان کے محکمے اس وقت بھول چکے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی حاضر ہونا ہے، کل کو وہاں بھی منہ دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جماعت احمدیہ ابھی پاکستان میں احمدی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتی، اس کے اوپر اسلام آباد میں بل پاس ہوا ہے کہ احمدی، قادیانی یا مرزئی اپنے آپ کو لکھیں۔ تو سن لو میری بات، ہم لوگ احمدی لکھیں، قادیانی لکھیں یا مرزئی لکھیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی مسلمان ہیں، اور ہم لوگ ان سے یہ آپ نہیں چھین سکتے۔ ہم لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں آپ کی سوچ سے آگے، اور آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر دن دگنی اور رات چگنی کے کتنے فضل ہیں۔ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فضل ہیں۔ آپ آج اگر جرمنی میں آ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ 100 مسجد بنانے کے یہاں ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، اور آپ لوگ پاکستان میں ہمارے ایک مقصد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 10 مشقیں دنیا میں دے دیتا ہے۔ افریقہ میں گاؤں کے گاؤں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور پورے گاؤں کا مسجد خود آ کر مسجدوں کی چابیاں ہمیں دے رہا ہے کہ آؤ ہماری مسجدوں کو آباد کرو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں ایسا جال بچھ رہا ہے جماعت احمدیہ کا کہ آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ افریقہ میں رہتے ہیں ان کو پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں ہماری کتنی عزت ہے، یورپ میں، امریکہ میں، اور دنیا کے بڑے بڑے جو ملک ہیں، یورپ سے سب سے بڑے ملک طاقتور کون سے ہو سکتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگوں نے جال بچھایا ہوا ہے۔ اور جرمنی میں ہم تقریباً 1 لاکھ کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور پچھلے جلسے پہ ہمارے پہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ اگر آپ لوگ دیکھتے تو شاید آپ لوگوں کے وہاں پر دل رک جاتے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ہم لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم لوگ ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، ہم لوگ انسانیت سے پیار کرتے ہیں، یہی ہمارے ماں وقت ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسانیت سے پیار کرو۔ انسانیت کے ساتھ پیار کرنے سے انسان میں پیار، محبت اور ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اب اسی طرح انسانیت سے پیار کرنے کی توفیق دے، اور دنیا میں ہم لوگ اسی طرح پیار بانٹتے رہیں اور آپ لوگ جلتے رہیں۔ ہماری خوشی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور آپ بس دیکھ کر جلتے رہیں۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ جلیں، لیکن آپ لوگ خود اپنے آپ کو جلنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو جلتے رہو، ہمارا کیا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور بہت زیادہ آگے ویڈیو شیئر کیجیے گا میری، اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آگے اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیے گا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد، جماعت احمدیہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وومس میں ہمارے ایک پاکستانی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا نام چیمہ تھا، اور وومس میں رہتے تھے وہ، 44 سال عمر تھی ان کی، اور آج ان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے وومس ہب فری ٹاپ میں۔ اور اس کے علاوہ اس بار میں بھی ایک اطلاع ملی تھی، اور بھی اس سال میں کافی پردیسی بھائی رخصت ہوئے ہیں دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ سردی زور و شور کے ساتھ ہے جرمنی کے ساتھ میں، اس کا کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ
کپڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں باہر جانے کے ٹائم، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ ہیں ابھی اور برداشت کر لیں گے، لیکن اس کے تاثرات بعد میں نکلتے ہیں۔ اس لیے اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھیں، جب باہر جائیں گرم کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے، بے شک آپ ٹیکسی میں ہیں، کیونکہ آپ کو کسٹمر کو لینے کے لیے سامان کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور ہر ٹیکسی والے کے پاس ایک چھتری ہونی چاہیے، جو کہ وہ باہر نکلے کبھی بارش میں تو چھتری سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا ڈانپ سکے۔ اس کے ساتھ یورپ میں بہت زیادہ بیڈ نیوز چل رہے ہیں۔ اٹلی میں کسی نے اپنی بیٹی کو گھر میں بند رکھا ہوا ہے ایک ہفتے سے، اور کافی پہلے ایک بیڈ نیوز تھا، وہ میں نے کل ویڈیو میں شیئر کر دیا تھا، بار بار شیئر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور کل کی جو ویڈیو اس میں یہی تھا کہ کسی نے اپنی بیٹی کو گھر میں بند کیا ہوا ہے، پھر کسی لڑکی نے اپنی ماں کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو میڈیا سے مل رہی ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی اس طرح کی حرکت کریں یا ہماری بھائی بہنیں اس طرح کی لڑائیاں کریں یورپ میں آ کر۔ ان ملکوں میں ہم آئے ہیں تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے پردیس میں، اور قدر کرنی کم سے کم سیکھنی چاہیے کہ جو رشتے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم ان کو رات کو سوتے ٹائم اٹھتے ٹائم وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو جو پاس ہیں ہمارے ان کی قدر تو کریں کم سے کم۔ اس کے علاوہ جناب، جرمنی میں بہت زیادہ لمبی ہڑتال ہو رہی ہے، جو کہ آپ لوگوں کو کل بھی میں نے شیئر کیا تھا ویڈیو میں۔ ٹریکٹر سب روڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اس وقت، اور یہی ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ لیا جا رہا ہے ہم سے، اتنی زیادہ ہماری پاور نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس ٹیکس، ہم اتنا ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی یورپ میں بھی اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پیسے کی قدر ہونی چاہیے تھوڑی بہت۔ پہلے لوگ پیسوں کی، روپیوں کی اتنی قدر نہیں کرتے تھے، کرنسیوں کی، لیکن اب لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اور جناب، دنیا میں پانی، طوفان بہت زیادہ اس وقت، جرمنی میں بھی بہت زیادہ کچھ ایریوں میں پانی وغیرہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرین کا محکمہ جو ہے، یہ جو ریلوے کا، انہوں نے بھی ہڑتال کی ہوئی ہے، اور وکلا، یعنی کہ ہر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یا جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، سب نے اپنے اپنے حساب سے ہڑتال میں حصہ لیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، یہی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ٹیکس بہت زیادہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ مناسب ریٹ رکھے اپنا، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مل جائیں، کیونکہ یہاں پر لوگ اتنے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے، اور لوگ مطلب سمجھتے ہیں ہر بات کو، اور زیادہ سے زیادہ ریٹ اچھے ہونے چاہیے، جو کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب، امریکہ میں بہت زیادہ طوفان آیا ہوا ہے، کینیڈا میں بہت زیادہ برف پڑی ہے، لوگوں کو باہر پارکنگ میں گاڑیاں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ میری کون سی ہے، لوگ صاف کرتے ہیں گاڑی اور آگے کوئی اور نمبر نکلتا ہے۔ اس طرح کی، یعنی کہ دنیا میں آج کل طوفان کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ دھند پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کم سے کم دھند کا انتظار کرنا چاہیے۔ بے شک آپ لوگ اپنے سفر کا تھوڑا لیٹ کر لیں منصوبہ، یا آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے تو پہلے ایک دو دن نکل جائیں، لیکن دھند میں سفر نہ کریں۔ بہت زیادہ دھند میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور بے موت لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی ویڈیوز ملتی ہیں۔ اور لاہور والا واقعہ تو کل میں نے آپ کو شیئر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ یونان، اٹلی، موراکو، ترکی، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ مشکل ترین ویڈیوز دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں، جہاں پر بہت زیادہ تکلیف دہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کا ایک واقعہ تھا کہ 4 سال کے بچے کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کر کے اس کو مار کے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نصیب و نبود کر دے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور کم سے کم ان کو عقل آنی چاہیے،
اور بہت زیادہ تکلیف دہ، مطلب بیان کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے یہ ویڈیو کے جو پیج ہوتے ہیں ان کو شیئر کرنا آگے، لیکن ہمارا کام ہے میڈیا پر لوگوں کو اطلاع دینا، کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لوگ کتنے گندے ہو چکے ہیں اس وقت اور کس حد تک وہ گر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی حفاظت خود کریں، اپنے بچوں کو ہمیشہ خیال رکھیں ان کا، یعنی کہ یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ 1-2 گھنٹہ بچہ آپ کی نظر کے سامنے نہیں آ رہا تو فوری اس کے اوپر ڈیسیجن لینا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو مزید پریشانی ہو۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور کے ایم پہ ٹی وی کو مت بھولیے گا، اور میری تصویر دیکھ کر اس کو سبسکرائب کیجیے گا، میری تصویر اوپر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت مخاطب ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل سے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ یورپ میں تو آ گئے، یہاں پر سیٹ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علاج سے نوازا، کام کر رہے ہیں، گھر اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، گاڑیاں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور فضل ہے ہمارے اوپر، جس کی ہم لوگ شکر ادا بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے زیادہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر۔ کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے کہ اپنی اولاد کی تربیت۔ ہم لوگ یورپ میں آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں ناظرین، اور بہت اچھے اچھے کام ہیں ہمارے پاس، گاڑیاں ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ بہت بہت زیادہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ پیسہ اکٹھا کرنے کی طرف پڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے پھر آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلے جرمنی میں ہمارے ایک دوست، یا بھائی لگا لیں پاکستانی، جن کا بیٹی کا مسئلہ ہوا، پھر انہوں نے اس کو مار دیا، پھر پولیس کیس چلا اور ابھی تک وہ لوگ جیل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی پیچیدگیوں سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید پریشانیوں سے دور رکھے۔ اور اس کے بعد ابھی اٹلی میں واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے، وہ بھی وجہ یہی تھی کہ وہ بچی کسی اور کے ساتھ شادی کرنی چاہتی تھی، تو انہوں نے، ماں باپ نے غیرت کے نام پر یہ قدم اٹھایا۔ پہلے ہی اگر ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح دوستی رکھیں کہ بچوں کا ہمارے ساتھ وہ ہر چیز بتا سکیں جو وہ راز رکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے رزلٹ نہ نکلیں۔ اب اٹلی میں یہ واقعہ ہوا ہے تو پورے یورپ میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستانی نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے۔ ان کو تو ہمارے کلچر کا نہیں پتا، ہماری ذات پاک کی ہم لوگ کتنی قدر کرتے ہیں، ہمارے کتنا فیملیز کا یہ بدنامی ہوتی ہے، ان چیزوں کا یورپ کے لوگوں کو تو نہیں پتا۔ بس انہوں نے تو یہی سوچا ہے، نیگیٹو لیتے ہیں کہ پاکستانی نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی پیچیدگیوں سے بچائے، اور مزید اللہ تعالیٰ اس طرح کی پریشانی سے دور رکھے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ کی اپنی کمزوریاں ہیں جو ہم لوگ پھر اینڈ پہ اتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ پہلے سے ہم لوگ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں، ان کے ساتھ اس طرح کی محفل رکھیں کہ وہ باپ کو نہیں تو کم سے کم ماں کو تو اپنی ہر چیز بچا سکیں۔ ان کی ہمیشہ ان کی تھوڑی بہت نگرانی کیا کریں، موبائل فون کے اوپر وہ کس کے ساتھ اتنی دیر باتیں کر رہے ہیں، کیوں وہ ہمارے سے چھپانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس بیٹھتے تھے، اب ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے بچے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کیا کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سارا ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور کم سے کم فیملی میں ایک آدمی جس کو صحیح، جس ملک میں وہ رہتا ہے یورپ میں، کیونکہ یورپ کے کم سے کم 15-16 ملک ہیں، ہم لوگ ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، جس ملک میں بھی ہم لوگ رہتے ہیں اس کی کم سے کم فیملی کے ہیڈ کو ایک کو اس ملک کی صحیح زبان آنی چاہیے کہ بچہ ہمارا کس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔
وہ کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ ٹیچروں کے پاس اسکول میں جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی کن کے ساتھ دوستی ہے، وہ بچہ کیسا ہے اور اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اس طرح کی مطلب ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، یعنی کہ 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر ایک دو چکر اسکول کے لگ جائیں 2-3 مہینے بعد، ٹیچر کے ساتھ تھوڑی آپ کی دوستی ہو، اگر چائے پانی پر بھی اگر بلا سکتے ہیں آپ گھر میں، ٹیچر کو بلائیں، ان کو اپنا کلچر دکھائیں، ان کو اپنے کھانوں کی انفارمیشن دیں، اور خوش ہوتے ہیں وہ لوگ ٹیچر بھی کہ ہم لوگ فلاں کے گھر میں گئے تھے اور ہم نے یہ چیز کھائی تھی، اور بعد میں وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں اس طرح کا ٹیسٹ ملے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ٹیسٹ نہیں مل رہا جو گھر میں فلاں آدمی کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہماری آج ویڈیو ہے وہ ہے اپنے خاندان کا نام برقرار رکھنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، کیونکہ یورپ میں تو ہم لوگ آگے، ہمیں گھر بھی مل گئے، اولاد مل گئی، گاڑیاں مل گئیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم لوگ ابھی بھولتے جا رہے ہیں، اپنے کلچر کو، اپنی عزت کو، اپنے خاندان کے نام کو۔ تو اپنے خاندان کا نام اس طرح ہم لوگ برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے ایک جھنڈا اپنا ایک خاندان کا بنا سکتے ہیں، تو وہ تربیت کے ساتھ، کہ آپ کے بچوں کی تربیت ایسی ہو۔ انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک چیز جو ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی آیا تھا کہتا تھا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، بہت زیادہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو آپ کی ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم لوگ عہد کر لیں کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو انشاءاللہ تربیت بھی اچھی ہو جائے گی اور ہم لوگ بہت ساری غلطیوں سے، خامیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا خالد بٹی کو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے ایم بی وی ٹی وی انٹرنیشنل۔ انگلینڈ میں نیا ویزا دینے کے لیے نئی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ویزے میں کچھ رعایت پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے پہلے اسٹوڈنٹ وغیرہ زیادہ آتے تھے انگلینڈ میں، تو کافی پیچیدگی ہوتی تھی پہلے ویزا لینے میں، اب انہوں نے کافی اس میں رعایت کی ہے، جس کی آپ کو انٹرنیشنل ٹی وی یو کے انفارمیشن سے بھی انفارمیشن مل سکتی ہے، اور انٹرنیٹ میں بھی کافی اس کے اوپر انفارمیشن ڈالی ہوئی ہے۔ ویزا انفارمیشن فار انگلینڈ کونسلیٹ ایمبیسی۔ انگلینڈ نے جو ویزا دینے کے لیے نئے لوگوں کے لیے سوشل ورکر ویزا لوگوں کی سہولت کے لیے انہوں نے نیا ایک بل پاس کیا ہے، جس میں کافی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ کس طریقے سے لوگ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور کیا کیا اس میں پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ کافی اس کے اوپر بل میں پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا، جس کی آگے رپورٹ آپ لوگوں کو پھر اپڈیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ویزا کی جو نئی شک ہے، اس میں وہ زیادہ کام کرنے والوں کو اہمیت دی جائے گی، کہ وہاں پر کام کے لیے کافی قسم کے کام ہیں، جن میں انہوں نے سافٹ انجینئر اور کمپیوٹر کے کام ہیں زیادہ، جو اور الکاوے فارا جو ٹریک جو پاکستان میں ہوتے ہیں بڑے، اس کے علاوہ امپورٹ سپورٹ کا کام، ٹرانسپورٹ کا کام ہے زیادہ۔ اس کی مطلب آپ کو سوئگنس وغیرہ جو سنتے وغیرہ پاکستان سے بنوانی پڑیں گی، اور ڈرائیونگ لائسنس آپ کا پرانا ہو، جس کے پاس آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں آدمی کے پاس، اس سے کوئی اپنی کوئی سنت وغیرہ ایسے بنوا لیں ڈاکومنٹ، کہ اس کا کتنی دیر سے آپ لوگ الکاوے یا ٹریک وغیرہ چلا رہے ہیں۔ اس طرح کی کافی انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل سکتی ہیں۔ ویزا انفارمیشن فور
انگلینڈ. اور پاکستان امبیسی مطلب اسلام آباد میں آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا گوگل میں جا کر ویزا انفارمیشن فار یو کے، اور آپ کو کافی انفارمیشن مل سکتی ہے اس میں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے اس بارے میں. تو اس کے علاوہ آج کی خبر بہت بیڈ لاک تھی. لاہور میں ایک گھر میں آگ لگی، 2 بچے بیچاروں کے جسل کے ڈیتھ ہوگی ان کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت دکھ ہوتا ہے جب پاکستان کی اس طرح کی خبریں ملتی ہیں. کوئی تندور پر روٹیاں لگانے والا تھا جس کے بچے تھے، وہ دوڑ کر گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. آگ چونکہ بہت زیادہ تیز تھی اور وہ جو جل گئے بیچاروں کے بچے، اور بہت زیادہ تکلیف دہ منظر تھا اس وقت. اس کی والدہ کا، اس کی بچوں کی نانی اماں جو وہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اس کے دونوں بچے ڈیتھ ہو گئی ان کی. اس طرح کی آواز نکال رہی تھی وہ. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بچوں کو اللہ تعالیٰ آگے ان کے لیے معرفت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ جناب آئس لینڈ کی کل ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ بہت زیادہ وہاں پر طوفان اور زلزلے اور آگ نکل رہی ہے زمین سے مختلف جگہوں پہ بہت تیزی کے ساتھ، اور بعض جگہ پہ گاڑیوں کے لیے زمین کھلی اور گاڑیاں نیچے اندر سیدھی گھس گئیں. بہت زیادہ تکلیف دہ منظر تھا وہ. اور گوگل میں صرف انہوں نے تصویریں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں کہ وہ ایسے پہاڑیوں کے اوپر، ایسے بیابان چٹانوں کے اوپر آگ نکل رہی ہے زمین سے، ایسے زمین پھٹی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جناب جرمنی میں 8 تاریخ کو بہت بڑی ہڑتال ہو رہی ہے. اس کی پہلے بھی میں نے کافی ویڈیو اس میں ڈالا ہوا ہے اور آج پھر میں اطلاع دے رہا ہوں. میکڈونلڈ میں سیل لگ رہی ہے 8 تاریخ سے بہت بڑی. اس طرح کی ایف سی میں نوٹسا، سارے برگر کنگ سارے سیل لگا رہے ہیں. اور میکڈونلڈ کی تو 8 تاریخ سے انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے. جو لوگ میکڈونلڈ کو پسند کرتے ہیں کھانا، ان کے لیے تو عید کا منظر ہوگا. اور بچے زیادہ تر پسند کرتے ہیں میکڈونلڈ کا کھانا. اس کے علاوہ جناب مائنز میں 2-3 دن پہلے کسی نے سانگاسے کے پاس کسی کو چاقو دکھایا اور مارنے کی کوشش کی. اس طرح کی خبر چل رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اس کے بارے میں بھی کافی خفیہ جو یہاں کے ادارے ہیں وہ لے رہے ہیں انفارمیشن وغیرہ ادھر ادھر سے. جن دکانوں کے اوپر کیمرے وغیرہ لگے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب دنیا میں بہت زیادہ بے سکونی ہے، اور مسلمان ملک ہمارا جس کو ہم نام بھی نہیں لے سکتے ابھی انٹرنیٹ کے اوپر، اس کے ساتھ انتخاب کا ظلم ہو رہا ہے. اور پوری امت مسلمہ کو اس وقت پر پتہ ہے لیکن کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا. اور ایک ملک ہے اس کے اندر بہت زیادہ دھماکے ہوئے ہیں، ان کے نام نہیں لے سکتے ہم نے. وہاں پہ کافی لوگوں کا مطلب نقصان ہوا ہے، ڈیتھ ہوئی ہے لوگوں کی. یعنی 200 کے قریب لوگ جو ہیں، کل تک جو رپورٹ تھی اس کے اوپر 200 کے قریب لوگ تھے جو ڈیتھ ہوئی تھی، اور زخمیوں کی تعداد پتہ نہیں 300 کے اوپر چلی گئی. اس طرح کی خبریں جب دنیا سے ملتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے قسم سے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آنے والے وقتوں میں یہ تکلیفیں دور فرمائے، اور حقیقی اسلام کو پہچان کرنے کی لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل. آج کی پہلی خبر ہے کہ یورپ میں ہوائیں اور آہستہ آہستہ بارش ایک ہفتے سے تقریباً چل رہی ہے. آئرلینڈ میں تقریباً 3 دن میں 1400 کے قریب زلزلے آ گئے. بہت زیادہ دنیا میں تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور لوگ اس طرف ابھی تک نہیں سوچ رہے کہ یہ کیوں زلزلے اور طوفان آ رہے ہیں، کیوں تباہی ہو رہی ہے، انسانیت اتنی تیزی کے ساتھ کیوں ختم ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ دنیا کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ دنیا جو تباہ ہو رہی ہے اس میں
کیا ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، اس طرف سوچنے کی طرف ضرور دھیان دیجیے گا۔ اور پاکستان میں اتنے پریزیڈنٹ آئے 1974 کے بعد کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں، ایک بھی پریزیڈنٹ یہ فخر سے نہیں بتا سکتا کہ اس نے پاکستان کو کیا دیا۔ نواز شریف 4 دفعہ وزیر اعظم بنے، آج تک پاکستان کو اس نے کیا دیا ہے فخر کے ساتھ وہ میڈیا میں آ کر ایک بھی بات نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد زرداری آیا، ایک چیز بتا دے کہ اس نے پاکستان کے لیے، اس نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں کیا کیا ہو۔ اس کی بیوی آئی، اس کو تو لوگوں نے ٹکنے ہی نہیں دیا اور بے موت مار دی۔ اس طرح پاکستان میں شہباز شریف اس کا بھائی آیا، اس نے پاکستان کو کیا دیا، ایک بات ہی میڈیا کے اوپر آ کر بتا دے کہ میں نے یہ پاکستان کے لیے صحیح کیا، تو انشاءاللہ لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ کوئی فخر کے ساتھ ایک بات بھی نہیں بتا سکتا۔ اور عمران خان آیا، اس کو بھی لوگوں نے سیدھا ہونے نہیں دیا، کوشش اس نے بہت کی کہ میں پاکستان کے لیے بہتر کر سکوں، بہتر بول سکوں اور امت مسلمہ کے لیے کچھ کر سکوں، لیکن ٹکنے اس کو بھی نہ دیا۔ آج کل اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں اتنا زیادہ اس کو انتخابی نشان کے اوپر اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ اس کا انتخابی نشان اس سے چھینا جا رہا ہے، کہ اس سے انتخابی نشان بلا لے لیا جائے شاید تو لوگ بلے کو بھول کر دوسری طرف ووٹ ڈال دیں۔ کیا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ خربوزے کی جگہ پر ملونے یا تربوز رکھ دیا جائے تو لوگ یا تربوز لینا شروع کر دیں گے؟ جو ان کو ٹیسٹ میں اچھا لگے گا وہ لوگ وہی چیز جو ان کو پسند ہوگی وہی لوگ کھائیں گے نا۔ اس طرح کی باتیں اپنے ذہن میں سوچ کر اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے لوگوں کو کہ دنیا ابھی اتنی پاگل نہیں ہے۔ میڈیا نے لوگوں کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے اور آئے دن دنیا کی خبریں سن کر دنیا بھی بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ اس طرح کی حرکت کر کے آپ پاکستان سے لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے، ذرا سوچئے گا ضرور۔ اور آج کل لوگ میڈیا میں فوج کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ پاکستان میں اگر فوج بھی نہ ہو تو ایک دن بھی انڈیا ہمیں ٹکنے نہ دے۔ بارڈروں کے اوپر ہمارے شیر اس طرح جمے ہوئے ہیں کہ ہم آرام سے سوتے ہیں اپنے گھروں میں، اگر پاکستان کی فوج بھی نہ ہو تو ایک دن بھی ہمیں انڈیا آرام سے سونے نہ دے، ہمیں سوئے ہوئے ہی آ کر ہماری گردنیں مسل دے۔ اور مودی کہتا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دو، اس کے حال کے اوپر وہ خود ہی اپنی موت مر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاکستان کو کچھ ہو اور ان لوگوں کے دل اسی طرح جلتے رہیں پاکستان کو دیکھ کر، پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہو، لوگ مثال دیا کریں پاکستان کی آنے والے وقتوں میں کہ پاکستان نے ایسا تھا، پاکستان ایسا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ پاکستان میں جلد ترقی ہو اور ایسے حکمران پاکستان میں آئیں جو پاکستان کا نام روشن کریں، پاکستان کی 100 سالہ 75 سالہ جو بھی مشکلات پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آئے اور ہمارے ملک میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی آنے والے وقتوں میں جو بھی پریزیڈنٹ، صدر یا وزیر اعظم بنے وہ پاکستان کے لیے سوچے، یہاں پر کوئی فرقہ واریت یا پاکستان میں فرقہ بازی یا پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور دنیا میں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرنے والے ہوں۔ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے پاکستانی ابھی دنیا میں ہے جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یورپ میں انہوں نے صفائی کے نام پر پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آج آپ میڈیا میں جا کر دیکھیں، گوگل میں لکھیں احمدیہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو تصویریں ملے گی، ویڈیو ملے گی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے
وہ اس طریقے سے صفائی کا کام کیا کہ دنیا آج ان کی تعریف کر رہی۔ یہ نہیں صرف یورپ میں، جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں پاکستان میں کے علاوہ، پاکستان میں تو ہمیں بہت زیادہ مشکلیں ہیں، ہم وہاں پر تو ہم لوگ اتنا کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، لیکن پاکستان کے باہر جتنے ملک ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہمیں مسئلہ ہے، انڈونیشیا میں بھی ہمیں مسئلہ ہے، جزائر میں بھی مسئلہ ہے۔ اس طرح جو ملک یہاں پر ہم لوگ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ رہے ہیں، اور دنیا اس کی دے رہی ہے گواہی کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی میں ہم لوگ بے گھر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بہتر ہو سکے۔ ہماری یہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں جو لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو سڑکوں کے اوپر کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور ہمیں اپنی کوئی تعریف کر رہا ہوں، یہ تعریف دنیا کرتی ہے یہاں پر، جرمنی میں، یورپ میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے خدمت دنیا کی۔ لو فار آل، ہیٹڈ فار نون، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے ساتھ نہیں۔ خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، آج ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں بلوچیوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں اتنی زیادہ سردی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہاں پر جناب سٹینڈ لگایا ہوا ہے، اور بہت زیادہ سردی ہے۔ مظلوم لوگ، جن کی مائیں، بہنیں، بزرگ اور چھوٹے چھوٹے بچے، 3 3 4 4 سال کے بچے، اور بہت زیادہ سردی ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ان کے جوان لڑکوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر بے دردی سے مار دیتے ہیں ان کو۔ یہ کیا وجہ ہے، کیا اس میں راز ہے، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ لیکن اس وقت جو میڈیا کے اوپر خبر بنی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے اوپر جلد قابو پانا چاہیے۔ اس طرح کے ویک جو پوائنٹ ہیں وہ ملک کو ٹکڑے کرنے کے اوپر مجبور کر دے گا، اور اللہ نہ کرے ہمارے پاکستان کو کسی کی نظر لگے، یہ ہمیشہ ایک مٹھی بھر رہے جیسے قائد اعظم نے اس کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے، اتنا بڑھائے کہ نظر کام کرنا چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ جناب میڈیا پہ ایک جرمنی کی خبر آئی ہے کہ وہ ای سی کارڈ کے اوپر جو اے سی اسٹور ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور ڈبل ڈبل لوگوں کے پیسے کاٹ رہے ہیں۔ بہت غلط حرکت ہے یہ۔ اگر جس کے ساتھ بھی ہوا ہے ایسے، وہ لوگ ضرور اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں، یا پہلے ان کے پاس جائیں۔ اگر وہ آپ کو پیسے واپس نہیں کرتے تو اس کے اوپر آپ کے پاس کون رسوخ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ بینک والوں کو کہیں کہ یہ میرے ڈبل پیسے کاٹے ہیں، وہ ضرور آپ کے پیسے واپس لے کر آئیں گے۔ اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے جو اسی اسٹور والے ایسے کرتے ہیں، اور اگر تو یہ بات صحیح ہے تو پھر بہت غلط ہے، اور اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جناب پاکستان میں بلے کو تو بہت زیادہ رونڈا جا رہا ہے، ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک پارٹی کے اوپر، اور پاکستان میں بہت زیادہ غلط قانون چل رہے ہیں جن کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اگلے دن خبر تھی کہ ایک عورت نے اپنے میاں کو ایک 17 سال کے لڑکے کے جنڈ میں پھنس کر اس کو مروا دیا، اور اب اپنے بچوں کا یعنی کہ نسل خراب کر دی، آگے گھر برباد ہو گیا، خود جیل میں چلی گئی۔ اور اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کو پولیس کو صحیح طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور سزا دینی چاہیے ان لوگوں کو، رشوت وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کام ایسے ہیں جو پیسے دے کر زیادہ تر جرائم کو دعوت دی جا رہی ہے پاکستان میں، اور اس کے اوپر کوئی ستے باب نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی پولیس سے یہ نہیں ہوتا تو وہ فوج سے مدد لے لیے کہ بھائی ہماری مدد کرو، ہم سے یہ بندے نہیں پکڑے جا رہے،
انشاءاللہ فوج آپ کی ہیلپ کرے گی۔ اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں جرائم کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ جب تک جرائم ختم نہیں ہوں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ سارے جرائم ہر چیز اس کے اندر کلوز ہو جائے گی، اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک کو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی۔ اس کے علاوہ جناب پاکستانیوں نے جرمنی میں، یورپ، ایشیا، ملیشیا لوگوں نے جو رہائشی تھے انہوں نے گند ڈالا، ہمارے پاکستانیوں نے وہاں جس ملک میں شہر میں رہتے تھے انہوں نے صفائی کی، اور میڈیا کے اوپر اس وقت چاند کا تارہ بنے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ہیڈ لائن اس کے اوپر چل رہی ہیں، گوگل کے اوپر تصویریں بہت زیادہ اس وقت پاکستانیوں کی۔ اس طرح کے پاکستانی کی ہمیں ضرورت ہے جو پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، یہ اس سے ہمارا کوئی لگ نہیں۔ ہمیں ہمارے پیارے پاکستانی جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جس ملک میں بھی رہتے ہیں۔ ان کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ کون سے فرقے سے ہیں، ان کا یہ نہیں، سکن، ان کی جلد، ان کا لباس یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اور جس کی مہر ان کے اوپر لگ چکی ہے، یہ کوئی چھین نہیں سکتا ان سے۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی پاکستانی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ ایک پاکستانی نے زلزلے کے دوران میں ترکی کو $30 ملین پیش کر دیے، اور کسی کو کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ خفیہ دے رہا ہوں، لیکن میڈیا نے اس خبر کو بہت زیادہ پھیلایا۔ اس طرح کے پاکستانی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب دنیا میں پاکستانی جو اچھا کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، اللہ کرے ان کے ریکارڈ کو اسی طرح کسی کی نظر نہ لگے، اور بہت زیادہ اچھے پاکستانی کی ضرورت ہے دنیا میں بھی۔ پاکستان جو اس وقت قائم ہے وہ صرف اچھے لوگوں کی وجہ سے، یہ تو کب کا یہ اس کا کلیا کرم ہو جانا تھا، لیکن اچھے لوگوں کی دعائیں، اچھے لوگوں کے اچھے کام، ان کی دعائیں اس پاکستان کو بچا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نما کا، مسائیوں کا ضرور خبر لیجیے گا، کوئی بیمار ہے اس کا ضرور پتہ لیجیے گا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت کے ایم پی ٹی وی انٹرنیشنل سے مخاطب ہیں۔ آج ہم 1 جنوری کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، جرمنی، یورپ، ایشیا کیا ملیشیا، ہر ملک میں جماعت احمدیہ نے 1 جنوری کو صفائی کے جھنڈے گڑ دیے۔ کیا بڑے کیا چھوٹے، سب نے صبح تہجد میں شامل ہوئے، پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کی، پھر درس سنا، اور اس کے بعد ناشتہ کیا۔ اس کے بعد جس طرح میر صاحب نے فرمایا اس طرح نکلے، یا گاڑیوں میں بیٹھے اور سیدھے اس جگہ پر پہنچ گئے یہاں پر وقار عمل کرنا تھا۔ یورپ کے ہر ملک، ہر شہر، گاؤں، یہاں بھی ہمارے احمدی بھائی رہتے ہیں، انہوں نے پرجوش طریقے سے وقار عمل میں حصہ لیا۔ چھوٹے بڑے بچوں نے اس میں حصہ لیا، اور ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور خاکسار 1995 سے جرمنی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1997 سے وقار عمل میں شامل ہو رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بہت مختلف شہروں میں رہا ہوں، ہر شہر میں ہر آدمی میں جذبہ ہوتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر صفائی میں حصہ لوں، اور اتنا پرجوش طریقے سے لوگ صفائی کرتے ہیں کہ ان کو اپنے کپڑوں کی صفائی بھی بھول جاتی ہے اس وقت۔ اس تک یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ سٹی کو، اپنے شہر کو صاف کریں، اور اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح وہ ان کے میر ان کو فرماتے ہیں اسی طرح وہ اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یورپ، امریکہ، ایشیا، ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 جنوری کو وقار عمل کیا گیا، اور میں آپ لوگوں کو اس بات سے یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اعزاز جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہے۔ اس وقت دنیا کے ہر ملک، ہر شہر میں جماعت احمدیہ کی تعریف کی جاتی ہے،
کہ 1 जनवरी को हर टीवी के ऊपर मीडिया में इस तरह का खबरें गूंज रही हैं। आप ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, आप मीडिया में यूट्यूब में जाएं और देखें कि न्यू ईयर एंड अहमदिया मुस्लिम जमात, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो सकेगा कि किस तरह अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया को अल्लाह ताला खिदमत का मौका दे रहा है। और ये मौका हमारी इसमें कोई बहादुरी नहीं कि हम लोग बहुत नेक हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये अल्लाह ताला का एक महज फजल है कि वो हमें इसमें वो अपनी फजल से नवाज रहा है। हमारी कोई बहादुरी नहीं है। हम अल्लाह ताला के फजल से अहमदी मुसलमान हैं और जिस मुल्क में जिस शहर में रहते हैं हम लोग अमन पसंद लोग हैं और हम उस मुल्क और शहर से वतन से प्यार करते हैं। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस मुल्क में जिस शहर में रहो उस वक्त मुल्क से, शहर से, उस गाँव से प्यार करो, वहाँ के रहने वाले लोगों से प्यार करो। और ये एजाज़ सिर्फ जमात अहमदिया को इस वक्त हासिल है कि लोग इस तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। कहते हैं कि अहमदी मुसलमान वाहद लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत से लोगों से बात करते हैं और साफ़ सुथरे लिबास में रहते हैं और किसी बात पूरी सुने के बगैर उससे खुदा हाफ़िज़ नहीं कहते। ये अल्लाह ताला का महज फजल है, इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं कि हम लोग कहें कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं या हम लोगों में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। नहीं, ये अल्लाह ताला का महज एक फ़ज़ल है जो हमें नवाज रहा है और हम लोग ये खिदमत का मौका हासिल कर रहे हैं और मीडिया की हम लोग इस वक्त खबर बने हुए हैं। अल्लाह ताला के फजल से इसी तरह मैं इस वक्त माइंस शहर में रहता हूँ। ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट के करीब है और अल्लाह ताला के फजल से शहर में भी हम लोगों ने इसी तरह पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया और जिसकी कल मैंने वीडियो भी चढ़ाई। ये मैं खबर इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग जिस मुल्क में जिस शहर में रहते हैं हम लोग अमन पसंद लोग हैं और लोग हमारी तारीफ़ करते हैं और अल्लाह ताला का ये महज एक फ़ज़ल है कि हम लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बरकतों समेट रहे हैं। अल्लाह करे कि हम इसी तरह अपनी जमात का, अपने मुल्क का और अपनी नस्लों का इसी तरह खिदमत का मौका मिलता रहे और हम लोग बरकतें समेट लेते रहें। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इसके साथ ही खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिस मुल्क में भी रहते हैं मेरी अगर वीडियो देखें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि जमात अहमदिया किस तरह अल्लाह ताला के फजल से बरकतें समेट रही है दुनिया में और जिसका मीडिया में भी अल्लाह ताला के फजल से एक नाम है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने माइंस में कार अमल किया है जनाब। माइंस जमात ने तो अब ग्रुप तस्वीर बना रहे हैं। ये राइन गोल्ड हाल है, रात राइन के साथ हमने ये काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। करशीद साहब अभी कार अमल कर रहे हैं। हम करशीद साहब से पूछते हैं कि कैसा आप फील कर रहे हैं। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਰਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਇਸਕਾਰ ਬਦਾਮ ਸਾਰੇ ਕਾਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ 1.5 ਪੌਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ जी ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह, और जी भाई तुम को बोलना है कि नहीं? हाँ लाओ जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम यहाँ दरिया पर गोल्ड चटाते पर राइन गोल्ड है आए हुए हैं। तो हमारी जमात अहमदिया से हम तलगा से हैं। तो हमारी जमात अहमदिया की एक वकार अमल मना रही है और हमारा माटो जो है वो डू एंड डाई
मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं, ये हमारा मोटो है। जी जी और हम जमात पूरी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। जी जी जहाँ जहाँ भी वकारे में जरूरत है हम वहाँ जाते हैं। बिल्कुल तो हमारी जमात जहाँ हमें हुक्म दे हम वहाँ जाते हैं और हम अपने अमीर की अताअत करते हैं। खा अमीर हमसे छोटा ही उम्र में क्यों ना हो, हम उनकी अताअत करते हैं। ये हमारा शिकार है। ये पहली दफ़ा आप शामिल हुए कार्यक्रम में जर्मनी में? एक दफ़ा पिछले साल भी मैं शामिल हुआ था। अच्छा अब मेरा दूसरी दफ़ा हूँ। मुझे यहाँ जर्मनी में आए हुए 1 साल 10 महीने हो गए हैं। ठीक ठीक। तो पिछले साल मैं कार्यक्रम में शामिल था और अब अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा भी कार्यक्रम में शामिल हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला सेहत दे। सबको इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, आप भी कुछ फरमाएंगे? कैसा, आप कितनी दफ़ा आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? और माशाल्लाह ये दूसरी दफ़ा जो है हम माशाल्लाह। शामिल हो रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अच्छी रवायत है, ये कायम रहनी चाहिए। जमात अहमदिया का जो है वो तुरा इम्तियाज़ है। हमेशा जो मादूम चीज़ें होती हैं, यानी मादूम अखलाक जी जी हैं, जो मिटती चली जा रही हैं अच्छी चीज़ें, उनको दोबारा ज़िंदा करती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस लिहाज से बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है ये। जी भाई माशाल्लाह निश्चय ईमान है, जी जी तो करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जनाब जेब में डाल दो। भाई मुश्ताक, तुसी कोई फरमाओगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सुबह का आज के नए साल का पहला दिन है 2024 का, जी जी और इसका आगाज़ जो है हम अल्लाह ताला के बहुत के नाम से हमने किया है। नमाज तहज्जुद अदा की है, नमाज फजर अदा की है, और उसके बाद हमने तमाम अहबाब ने मिलकर नाश्ता किया है। जी जी माशाल्लाह। और नाश्ते के बाद फिर ये हमारा प्रोग्राम था एक यहाँ पे दरिया पे, जो लोग रात को ये पटाखे वगैरह चला के गए हैं। जी जी और ये हर साल हमारी एक रवायत है कि हम जो इस्लाम की तालीम है, कुरान की तालीम है कि हुब्बुल वतन मिन अल ईमान, जी जी कि वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये भी वही चीज़ है, सफाई के मतलब यही है, सफाई निस्फ़ ईमान है। जी जी तो इन रवायात को हमने जारी रखना है। इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं कि सफाई जो है हम साफ सुथरा रखें इस मुल्क को, जी जी क्योंकि इस मुल्क के हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। बिल्कुल और बिल्कुल इसलिए भी ज़रूरी है, अब उम्र के हम जिस हिस्से में हैं, हमें देख कर हमारे बच्चे जो हैं वो इस मुल्क के खिदमतगार बने। बिल्कुल जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिल्कुल जी, मैंने क्या बात। हो जी राणा साहब, तुसी कोई फरमाओगे? हाँ जी माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। हर साल की तरह इस साल भी जमात अहमदिया पूरे जर्मनी में वकार अमल मना रही है। जी जी और जमात माइंस के दोस्त भी माशाल्लाह लगे हुए हैं इधर रात हाउस के जो है दरिया के साइड पे, जहाँ रात को इन्होंने जश्न मनाया था न्यू ईयर का, वो सफाई कर रहे हैं सारे दोस्त मिल के माशाल्लाह। जी जी अल्लाह ताला सबको जज़ा दे, आमीन सबके अमवाल नफूस में बरकत अता फरमाए। आमीन। आप कितनी दफ़ा शामिल हुए अभी तक जर्मनी में? मैं 2017 से शामिल हो रहा हूँ, बल्कि 2016 से माशाल्लाह माशाल्लाह जी। 7 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। इंशाल्लाह आप आइंदा भी सेहत आपको दे कि आप इस वकार अमल को जारी रख सकें। ये जनाब, ये आज शेर जमात के हर तरफ घूम रहे हैं, तो अभी दोबारा फिर हम आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ ही थोड़ी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हर मुल्क में हर अहमदी को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और ये साल हर अहमदी के लिए, हर इंसान के लिए रहमतों और बरकतों का सामान बनकर आए, और जो कोताहियाँ और कमियाँ गुज़श्ता सालों में हमसे हो गईं, जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनी या हमें बाज़ इनामों से महरूम रखने का बायस बनी, इनसे अल्लाह ताला हमें बचाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये अभी ख़ुदाम, तफ़ाल, इंसार सब इस वक्त छाए हुए हैं यहाँ पर।
یہ بہت اجتماعی وقار عمل تھا جس میں بہت زیادہ لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور یہ ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ جو گند ڈالتے ہیں یہاں کے ملک کے رہائشی لوگ، وہ ہم لوگ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابھی مائنز جماعت نے وقار عمل کیا یہاں پر گروپ تصویر کے بعد، ابھی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا وقار عمل تھا آج مائنز کا، کم سے کم 200-300 آدمی تھے اس میں۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا نیوز ہے پاکستان پی ٹی آئی کو پاکستان میں بالکل رونڈا جا رہا ہے۔ ہر شہر میں ان کے پیپر جمع نہیں کرے جا رہے، اور ایم این ایم پی جو ان کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، پھر بند کر دیا جاتا ہے جیلوں میں۔ وہ واپس آتے ہیں جیلوں سے، پھر ان کو لے کر جاتے ہیں، اریسٹ کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں الیکشن نہیں کرانے یا کسی قسم کا کوئی اور پارٹی کو آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ بالکل وزیر اعظم بن کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ جائیے، خود وزیر اعظم بن جائیے، بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیجیے اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیجیے، اور صدر بنا دیجیے شہباز شریف کو۔ ساری فیملی وزیر اعظم صدر بن کے سامنے آ جائیے۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو عزت کیا جا رہا ہے، پاکستان میں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ قصور کیا ہے ان لوگوں کا کہ وہ لوگ بھی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی آج کل پاکستان میں یہی ہے کہ پی ٹی وی آئی کی ٹیم میں پیپر جمع کرانا۔ یہ کوئی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے، یہ الیکشن ہو رہے ہیں بھائی۔ پاکستان میں آج جس نے جیل کی دال چکھنی ہے، وہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے نامزد کاغذ جمع کرانے کے لیے جائے الیکشن کمیشن کے پاس، اس کو جیل کی دال کا مزہ چکھا دیں گے وہ لوگ۔ گھر آئے گا پھر پکڑ کر لے جائیں گے، بار بار لے کر جائیں گے آپ لوگوں کو جیل میں، اس لیے کہ آپ پی ٹی آئی کے نام پر پیپر نامزد جمع کرا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کی پارٹی کا؟ لوگوں کو پکڑ کر لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں۔ قصور ان کا یہ ہے کہ بس وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں۔ چیئرمین کو پہلے ہی انہوں نے بند کیا ہوا جیل میں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، لیکن خود سامنے آنے کے لیے فل فارم میں ہے اور گنڈا گردی کر رہے ہیں پاکستان میں۔ کسی قسم کا کوئی ان کو بولنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ آج پاکستان میں صرف نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کو جینے کا حق ہے، باقی سب پارٹیاں وہاں پر فضول اور اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو خدا کا خوف خدا بھی نہیں ہے کہ آگے بھی جا کے مرنا بھی ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ جا کے بتانا ہے کہ نہیں۔ سب بھول چکے ہیں اس وقت، صرف ان کے پاس ایک جنون ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنے ہیں اور صدر یا وزیر اعظم بننا ہے۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے وزیر اعظم یا صدر بننا ہے تو پھر بالکل سامنے آ جائیے، کپڑے پہن کر، واسکٹ پہن کر، جو بھی آپ پہن کر پاکستان کی حلف اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں، اور پاکستان میں کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ ہر 2-3 سال بعد پاکستان کا ملین پیسہ ضائع ہوتا ہے صرف الیکشن کے اوپر ہی، اور پھر ان کو پوری حکومت بھی نہیں کرنے دیتے 5 سال۔ اگر آپ لوگوں نے خود ہی یہاں پر جینا مرنا ہے، وزیر اعظم صدر بننا ہے، تو پھر دوسروں کو بالکل ٹائم ضائع کرنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم سامنے آ جائیے گے۔ اور عوام کو تو بالکل ہی اپنا کوئی عزت بزتی کا خیال نہیں ہے، بیچاروں کو اتنا ڈرے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں۔ آج کل پاکستان کی سپر طاقتوں سے اتنی عوام ڈری ہوئی ہے کہ ان کو بیچاروں کو یہی ہے کہ یہاں پر اپنی عزت بچاؤ بس۔ تو پاکستان میں آج کل جس نے بھی دال کا مزہ چکھنا ہے وہ پی ٹی آئی کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی کے نام پر پیپر جمع کرانے چاہتا ہوں، اپنی بلے کے نام پر، اس کو دال کیا بار بار دال کھلائیں گے۔ آؤ بھائی دال کھاؤ، آؤ بھائی دال کھاؤ، جیل کی دال کھاؤ، آؤ بھائی دال کھاؤ، جیل کی دال کھاؤ، ایسے بولیاں لگا رہے ہیں وہ ادھر کھڑے ہو کر، نواز شریف اور زرداری۔
آج کل فل گناہ گردی چل رہی ہے ان کی پاکستان میں. بالکل ان کا ڈر خوف اس وقت ٹوٹ چکا ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں ہی صرف رہنا ہے, آگے اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل جانا ہی نہیں ہے. یہ سب بھول چکے ہیں وہ لوگ, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, ایک دن مرنا بھی ہے ہم کو. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا. پاکستان کو یہ لوگ بہت زیادہ ڈبا رہے ہیں, اور اس کا کوئی ستباب نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کو ان لوگوں سے کب چھٹکارا ہوگا. اللہ کرے کہ ان سے پاکستان کو جلد چھٹکارا ہو, پاکستان میں ایک اچھی حکومت ہو, اور پاکستان ایک ترقی کرنے والا ملک بنے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ہماری ویڈیو ہے پاکستان کی پولیٹک کے اوپر. جناب, پاکستان میں آج بلے کو روندا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے پاکستان سے. پاکستان کی طاقتیں اس وقت قانون میں اندھی ہو چکی ہیں. وہ اپنے قانون کو اپنا مالکیت سمجھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کو اتنا دبایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ اس کی انتہا ہو چکی ہے صبر کی, اور کوئی میڈیا بول نہیں سکتا اس کے اوپر. کوئی پاکستان کا قانون اس کی سب اس وقت اندھے ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومتیں نون لیگ اور پیپل پارٹی کے دونوں یہی ہے کہ ہم آگے آ جائیں, اور بے شک ہمارا ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. یہ 71 والا معاملہ پھر سامنے نظر آ رہا ہے, جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا وہی ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب جو اس وقت ڈول بجا رہے ہیں ملک میں, ملک پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا, ان کا ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ بلے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بلہ ان کے گلوں میں لٹک رہا ہے اس وقت. اس وقت طویل بن چکا ہے ان کے گلوں میں بلہ. ان کو نیندیں ان کی حرام ہو چکی ہیں. نواز شریف اس وقت اپنے آپ کو ختم سمجھ رہا ہے پنجاب میں. وہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ نہ ہو کہ پنجاب سے بھی ہمیں ہماری حکومت جاتی رہے. ان کی کوشش یہی ہے اس وقت کہ ہمیں پنجاب میں ہی حکومت مل جائے. ان کو وہ بھی اس وقت نیند میں یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ سے پنجاب بھی جا رہا ہے اس وقت. تو یہ تو آپ لوگ اپنی آنکھیں کھول لیں اور اپنے آپ کو صحیح طرح سے ہلا کر ٹھنڈے پانی سے منہ کے اوپر پانی پھینکیں اور سوچیں کہ یہ آپ نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں اس وقت. اور بلے کو جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, بلہ آپ کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اس وقت. آپ کو کوئی نیند نہیں آ رہی, آپ کو اس وقت کسی قسم کا کوئی سکون نہیں ہے. آپ جو کچھ اس وقت کر رہے ہو پی ٹی آئی کے سربراہ کے ساتھ, یہ سب آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور آپ اپنی آنکھیں کھول کر میری بات سن لے پاکستان پیپل پارٹی اور نواز شریف نون لیگ کی پارٹی. آپ لوگ اس وقت اپنی طاقت میں اندھے ہو چکے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی ایک دن اپنی آواز دکھائے گی, اور وہ بے آواز بولتی ہے. جب وہ چلتی ہے تو پھر نست و نبود کر دیتی ہے. اس میں پھر اچھے برے لوگ بھی ساتھ پیچھے جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا. آج کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. بڑی بڑی طاقتیں آج پاکستان میں بلے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بلہ ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اس وقت. اور یہ لوگ نہیں سمجھتے اس وقت کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں ان کا جنون بس یہی ہے کہ ہم لوگ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں اور ملک کو پھر لوٹنا شروع کر دیں, اور پھر ہم لوگ پیسہ اکٹھا کریں اور پھر انگلینڈ میں بھاگ جائیں. یہی اس وقت ان کا ارادہ ہے, اور اللہ نہ کرے کہ ان کا یہ ارادہ اس وقت کامیاب ہو, کیونکہ آپ پاکستان کی حکومت اور میڈیا نے لوگوں کو اتنا زیادہ ہلا کر اس قابل کر دیا ہے کہ پاکستان میں اب وہ اچھا برا سمجھ سکتے ہیں. اگر اب بھی آپ لوگ آپس میں اتفاق نہیں کریں گے, اگر پھر بھی آج فرقہ واریت میں پڑے رہیں گے, تو آپ ملک کو ایک دن ہاتھ سے کھو دیں گے.
آج وقت ہے اپنے آپ کو ہلاؤ، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو بچاؤ، کیونکہ یہی آپ لوگوں کی اس وقت ملکیت ہے، اور پاکستان نہیں تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پہچان صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ گرین پاسپورٹ ہم لوگ کس ملک میں بھی چلے جائیں، یہ گرین پاسپورٹ ہمارے گلے سے کوئی اتار نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمارا طویت ہے، یہ ہمارا پہچان ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے، اور اس کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج اگر ہم لوگ آپس میں اتفاق نہیں کریں گے، اگر آج ہم لوگ ان کو بلے کو چھپانے دیں گے، تو کل کو ہم پاکستان کو کھو دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ 71 میں جیسے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا، یہ نہ ہو کہ اب پنجاب علیحدہ ہو جائے اور ادھر سندھ علیحدہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی اجازت چاہتا ہوں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جرمنی کی ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ جرمنی میں بہت بڑی ہڑتال ہو رہی ہے 8 جنوری کو، جس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ سنا ہے کہ یورپ کی سب سے بڑی ہڑتال ہوگی، خاص کر کے جرمنی کی تو بہت بڑی ہڑتال ہوگی۔ اس میں بہت زیادہ محکمات، ہائی لیول کی یہ مطلب جو کہتے ہیں اس کو ہڑتال ہے، اور بہت زیادہ اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ اطلاع دینے کی یہی تھی گزارش کہ جرمنی کے اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے والے تھے، اور بہت ہی بڑی ہڑتال ہے یہ، اور اس میں بہت زیادہ سینئر طبقات کے لوگ، وکلاء، زمیندار لوگ، ریلوے اور فیکٹریاں، جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں اس میں وہ شامل ہو رہی ہیں۔ تو بہت بڑی سٹرائکس ہے یہ جرمنی کی، اور جرمنی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ اس کی پاپولیشن ہو رہی ہے بہت بڑی سٹرانگ لگتا ہوگی، اور اس میں یہی ہوگا کہ یہ دنیا میں جو ابھی جرمنی میں خاص کر کے جو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے لوگ سستی واگن وغیرہ فل کر کے لے آتے تھے 100 میں، ابھی 100 یورو کا کچھ بھی نہیں آتا، 3-4 چیزیں لیتے ہیں تو 20-25 یورو بن جاتے ہیں۔ تو پیسے کی جو قدر نہیں رہی، اس لیے یہ سٹرائک ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ اسٹوئر لوگ پے کر رہے ہیں، تنخواہیں وغیرہ بہت کم ہیں، 12-13 یورو پر گھنٹہ، اور لائف فرما میں اور بھی بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ صحیح طرح سے کام نہیں مل رہے لوگوں کو، جو کام ملتے ہیں وہ پیسے صحیح نہیں دیتے۔ پرائیویٹ کمپنی جو ہیں وہ تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ فری کام لوگ کر کے چلے جائیں، اور بس نارمل 8 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، ان کی ہوتا ہے کہ 10-11 گھنٹے وہ بندہ آیا ہے تو وہ ادھر ہی رہے، اور بندہ بنانے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب اس طرح کی کمیاں پیشیاں دور نہیں ہوگی تو ملک میں پھر 2 نمبری ہونی ہے، پھر 2 نمبری سے ترقی نہیں ہوتی، اس سے پھر نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سٹرائکس کرنے کا مطلب، یہ جو ہڑتالیں وغیرہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے، یہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں جو لوگ بھٹک گئے ہوتے ہیں، کیونکہ جو یہ بھی ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، انسان صحیح طرح سے اسٹوئر پے کرے، صحیح طرح سے لوگوں کو تنخواہیں ملیں، صحیح طرح سے کام ہو۔ تو جرمنی میں بھی اس طرح کے کام جو شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ جرمنی میں پیسے کی بہت زیادہ قلت پڑ گئی ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کیسے پیسہ مطلب بچانا ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ اس طرح کی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ بس تنخواہ آئی ہے اس کو مائنس کیا، پلس کیا، اور اپنا مہینہ نکالا۔ لیکن ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیسے پیسہ وغیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا جمع ہو سکتا ہے آگے مستقبل کے لیے، کیسے ہم آپ لوگ اچھی اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ کہ جرمن لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی بس یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھا کھانا، اچھا پہنے، اچھی ہمارے پاس گاڑی ہو، گھر میں اچھے ٹی وی وغیرہ ہوں، اچھا مطلب صاف ستھری بننگ ہو ہماری، اور تو اب لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ کرائے بہت زیادہ مکانوں کے ہو گئے ہیں، ایک 2 کمرے کا مکان جو ہے وہ 800-900 یورو تک اس کی کرائے کی گئی ہوئی ہے رینج۔ تو
جس کے 2-3 بچے ہیں اس کو تو کم سے کم 3-4 کمرے کا مکان جب 1500 یورو تنہائی نکلے گی بندہ کی، تو 1500 یورو بندہ مکان کا کرایہ دے دے، پھر بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل ایکسٹرا ہوتے ہیں چارجر، اس کے علاوہ پھر جناب گھر کا خرچہ، بچوں کے پیسے ضرورت ہوتے ہیں آنے جانے کے لیے اسکول میں. ٹھیک ہے اگر دور اسکول ہو تو مہینے کا کارڈ دے دیتی ہے، اور یہاں پر سہولتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی کپڑے وغیرہ بچوں کا بہت زیادہ دیکھ بھال ہوتی ہے، اور گھر کا خرچہ، پھر اپنے ماں باپ کو پیچھے لوگ بیچتے ہیں پیسے وغیرہ. تو جب پیسہ بچے گا تو پھر لوگ اس حساب سے پھر اپنے پاس بھی تھوڑے پیسے ہونے چاہیے مشکل وقت کے لیے. ہر انسان کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہو، ہمارے پاس اچھا گھر ہو. تو جیسے ابھی صورتحال جاری ہے اس سے تو بہت زیادہ مشکل ہے اس طرح کی مطلب ارینجمنٹ رکھنا. تو آگے میری پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جو بھی میری زبان کو سمجھ رہے ہیں ان کو یہی میری اپیل ہے کہ فل سیٹ کام کرنے کی کوشش کریں، اور صحیح طرح سے کام کرنے کی کوشش کریں، جو آپ لوگوں کو صحیح فترہ وغیرہ کام پر مل جائیں، اور جن لوگوں کو ویزے کا مسئلہ ہے آگے اپنے ویزے حل کریں، صحیح طرح سے ویزے لیں اور اپنے ترقی کریں، الٹے سیدھے کام، لڑائیوں پڑھائیاں چھوڑیں، اور صحیح طرح سے اپنی زندگی گزاریں یہاں پر. اور آج کی میری ویڈیو یہی تھی، اطلاع سب سے بڑی رینج کے 8 جنوری کو جو بہت بڑی اسٹرائکس ہڑتال ہو رہی ہے جرمنی میں، اور اس کو ذہنی طور پر تیار رہیے گا. ہو سکتا ہے اس دن ٹرینیں وغیرہ بھی بند ہوں، بسیں بند ہوں، تو جو بھی کام اس کو دن آپ کی کوئی ترمیم وغیرہ ہو پہلے اپنے ذہن میں ہو کہ 8 جنوری کو، یعنی کہ ایسے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب ہڑتالیں وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ادھر گاڑیوں پہ ادھر ادھر جانے کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. اپنی گاڑیوں پہ نشان اس حساب سے پھر ہمارے پاس رینج ہونی چاہیے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، امید کرتا ہوں کیسا ہی ہوگا. آج ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں اس وقت، بہت زیادہ نازک دنیا کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، اور پیسے کی اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے مطلب پیسہ خرچ کرنا ہے. پہلے دنیا سوچتی نہیں تھی کہ ایسے ہی پیسے لگاتا تھا ہر آدمی، لیکن اب یورپ میں بھی بہت زیادہ پیسے کی قدر آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو پاکستان سے جو لوگ اتنے زیادہ پیسے لگا کر آتے ہیں ان کو پاکستان میں ہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی کاروبار وغیرہ اپنے ملک میں کرنے کی کوشش کریں. جتنے پیسے وہ لگا کر یہاں پر آتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر سکون ہوگا، اب وہ آہستہ آہستہ کوئی مطلب آگے نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر کوئی سکون والی بات ہو، کیونکہ یہاں پر بھی ایسی پارٹیاں آگے الیکشن میں آ رہی ہیں جو صرف سوچتی ہیں کہ ہم لوگ اکیلے صرف اپنے ملک کے لوگ ہی رہیں یہاں پر، اور کوئی ہمیں غیر ملکی نظر نہ آئے. اور آہستہ آہستہ یہ لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں اپنے ملک میں کہ شاید یہاں پر غیر ملکیوں کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور بہت زیادہ ابھی یہاں پر بھی ڈر لگتا ہے کہ آگے اس طرح کی خبریں سننے کو آتی ہیں. پہلے ہم لوگ رات کو کام کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، ٹائم پر کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اب اس ٹائم پہ گھر آنے ہیں یا کوئی مطلب. لیکن اب جتنا لیٹ کام سے آتے ہیں اور سمجھ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر خیریت سے گھر پہنچ جائیں. کیونکہ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے. اور بہت زیادہ ابھی حالات دنیا کے جو ہے نا وہ نازک چلتے جا رہے ہیں، اور پیسے کی قدر بہت زیادہ ابھی لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. پہلے یورپ میں لوگ سوچتے نہیں تھے. ہم لوگ کام کرتے ہیں کیشیئر کے اوپر، یعنی کاسے وغیرہ یہاں پہ جو کہتے ہیں، اور لوگ ٹپ وغیرہ ایسے ہی دے کر چلے جاتے تھے. لیکن اب لوگ
सेंट तक वापस लेने की उनकी कोशिश होती है। और इसका मतलब यही है कि अब पैसे की जो कदर है वो इस वक्त दुनिया के पास आ गई है। पहले लोगों के पास इतनी कदर नहीं होती थी पैसे की। तो इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक के बारे में कोई समझ नहीं लग रही इस वक्त हमारे मुल्क का क्या बनेगा। किसी किस्म का कोई बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा है जो मुल्क को संभालने वाला हो। यहाँ तो आर्मी खुलकर सामने आ जाए, मुल्क को संभाल ले, तो या फिर अल्लाह के रहम पर छोड़ दे, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को तो बिल्कुल अभी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क से। अवाम चाहती है कि इमरान खान जो है वो सामने आ जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी ताकतें हैं इस वक्त वो चाहती नहीं है कि इमरान खान सामने आए। और नवाज शरीफ और जरदारी, इनसे बेहतर तो यही है कि फिर आर्मी खुद अपने आप को सामने लेकर आए, क्योंकि इन लोगों को तो अवाम भी दे सकी है काफ़ी दफ़ा। नवाज शरीफ को 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन मुल्क का कोई बेड़ा गर्क किया, कोई मतलब मुल्क की कोई तरक्की का काम नहीं हुआ। एक डैम नहीं बन सका इनसे। 1974 से पहले मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे। उस वक़्त ऐसे लोग थे, देनदार लोग अंदर, और उस वक़्त पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्ज़ा भी दिया। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान बाहर के मुल्कों से सपोर्ट पर चल रहा है, और पुलिस तो बिल्कुल ही गंदी हो चुकी है पाकिस्तान की। उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए आर्मी को, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि मुल्क को संभाल ले आर्मी, और हर जगह हर 2 किलोमीटर के ऊपर आर्मी वालों का एक कैंप होना चाहिए, और वायरलेस सेट के ऊपर मुल्क को चलना चाहिए, हर वक्त कांटेक्ट में रहना चाहिए, और फिर जाके है कोई मुल्क हमारा सीधा हो जाए। इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। और तरक्की का राज यही है कि हमारे मुल्क में कोई अच्छा इंसान 74 के बाद हुकूमत में नज़र नहीं आया, और जो मुल्क को चला सके, मुल्क का कोई ख्याल रख सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, और दुनिया के हालात के लिए भी दुआ किया करें। खुदा के आशिक तो हज़ारों हैं, बन्नों पे फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अपने लिए तो इंसान बहुत ज़्यादा जी लेता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन दूसरों के लिए करने की कोशिश करनी चाहिए, और इंसानियत से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, गिले शिकवे ख़त्म करना चाहिए। इसी के साथ खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। मैं तनवीर फोटोग्राफर। हाँ जी, हाँ जी। हाफिज मोहम्मद रमजान साहब का बेटा तनवीर। हाफिज मोहम्मद रमजान साहब का बेटा बड़ा पढ़ जी। हाँ जी, और बेटे थे। हाँ जी, तनवीर फोटोग्राफर। तनवीर फोटोग्राफर। साढ़े 10 हाजिर हो गया जी। परसों ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। परसों ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੂਫੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਕ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੇਕ अच्छा बेटा। हाँ जी, तेन मिल के मैं नहीं खुशी कि मेरा बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। सबसे ज्यादा इनाम ये है जी, उससे बड़ा कि हमें मामूल की शहर की तौफीक ताकि बिल्कुल जी। सारी दुनिया मुल्ला जो है, दीन मुल्ला फीस नहीं रहा, दीन मुल्ला फीस बिल्लाह फसाद किसी जगह दुनिया में चले जाए जी, आलमगीर जी, वो हम उनसे पूछेंगे आपका इमाम कौन है, नहीं होना को जी। वो अगर एमटी होगा तो कहेंगे हमारे इमाम हजरत रसूल रहमत है जी, ठीक है जी, जी, ये सबसे बड़ा नाम। जी। और आपके बेटे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे ने जी। क्या करते हैं?
ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਲੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਲੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਨੇ। बीवी हैगी आ मेरी? ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰ की ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਦਿਨ ਤਿਲਕਾ ਰਹਾ था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो कहने लगे वो कहते ਹਾਂਜੀ चोर की दाढ़ी में तिलका। ਹਾਂਜੀ वो कहने लगे आधा फेरुन मिलका। आधा फेरुन मिलका। आधा फेरुन मिलका यही करना। हाँ जी कौन क्या चोर चोर की दाढ़ी में तिलका। कौन क्या आधा फेरुन मिलका। अच्छा एक दाने में हो जाता था। हाँ जी दुकान थोड़ा इथे अपना में। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कड़ी जगह दारुल रहमत लेती। अच्छा की कम करे थोड़े लड़के? फोटोग्राफी ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜੀ। हाँ उनका काम चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फर्म बताने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उम्र कितनी है? 100 कितने साल जी? 9 साल। 109 साल। 109 साल। 9 साल जी। लेकिन हाँ जी अच्छा मैं दसा था और चीज मेरे जो दसे ना उन्होंने दोस्त ने मेरे जो दोस्त ने भेजा है लेके जाना गिफ्ट होने वास्ते उन्होंने दसा कि ताड़ी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून। मेरी भी 6 जून है। ताड़ी मेरी डेट ऑफ बर्थ कोई 6 जून। ताड़ी मेरी डेट ऑफ बर्थ खुदाई का सन 6 जून है जी एक ही है। नाम मोगे ने दसने का गया माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। टेप लगी नहीं, आगे टेप लगी है, इसको नीचे को दबाया टेप उतर जाएगी। ठीक है मुराद अल्लाह लजा करके जी जी वो कहते मेरी बीवी का तो मेरी बीवी से इख्तिलाफ हो जाए वो दूसरे कमरे चलती मैं दूसरे कमरे चलती ये कहना सब नोट करें पामड़ी पामड़ी जैसे कहते हैं जी मैं फोटा पूछा कि गाय की कुर्बानी से साडा गैर में हिस्सा हो सकता पक्का पता जी पामड़ी एक ही हाँ जी मैं यदि कहीं का नहीं होते गैर में ना तो मैं ऐसा भाग गैर अहमियों के साथ आप कुर्बानी नहीं कर सकते। ठीक है ये कहना याद रख रहे मैं अल्लाह ताला के घर से जमात में बहता नहीं तो मौली फाजिल हो और कोई जमात यूनिवर्सिटी का मेरे को संद है मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी की संद है टाइटल ऑफ मौली फाजिल सारी जमात में कोई मौली फाजिल नहीं सारी जमात में मौली फाजिल नहीं। ठीक है ठीक है सबसे अच्छा काम कौन है अपने औलाद की संभालो तुम्हारी और आपकी औलाद आप जैसी हो आपसे बढ़कर हो तो गल्ला का निकाले सबसे बड़ा इनाम यह है कि हमें मुस्लिम मानने की तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वरना दीन मुल्ला फीस भी
बिल्लाह बसाल दीन मुल्ला फीस बिल्लाह बसाल हाजा फिर मिनका छोटी गाड़ी करेगा हाजा फिर मिनका ओहो बीवी जड़ी है अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लड़के फरमाबरदार हैं लड़के फरमाबरदार ने और फिर आप जन्नती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप जन्नती हैं तो आपको मिलकर मैं बयान नहीं कर सकता कितनी हुई है माशाअल्लाह। तो मुझे एक ही है, मुझे दुआओं में याद रखिए। दुआएं करते हैं आपके लिए, बिल्कुल करते हैं आपके लिए दुआएं, आपके कोने कोने में शिकत आपकी दुआएं कर रहे हैं। मेरी उम्र 109 साल है माशाअल्लाह। 109 साल किसी की नहीं है खलीफतुल मसीह मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह के मैं जब जाता हूँ लंगर खाने के लिए रोटी लेने के लिए वो पहले नहीं देंगे असद से कहता है कल ही लाए थे वो पापड़ी हो जाए, पापड़ी मेरे गाँव है बाहर गया आपको मिलकर बहुत हुई है। सूरज फातिहा रोज पढ़ा करें, सूरज फातिहा रोज पढ़ा करें पक्की गल पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी तीनों सूरज शुरू। हाँ जी व्यक्ति शुरू से कुरान शरीफ मोड़ रखे और आज कुरान शरीफ रखता है मैं फिर मोड़ रखा है ठीक। कुरान शरीफ हमारी किताब है जी ये पढ़ा ये ठीक है। मिर्जा फखर अहमद साहब, रबीब अहमद साहब, खालिद महमूद भट्टी साहब, हमजा खालिद साहब, फरहान अहमद साहब,